الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق اللہ العظیم۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو واقعی مفکر اسلام اور ایک عظیم مورخ گزرے ہیں، مہدویت کی پوری تاریخ پر ان کی نظر ہے۔ آپ نے ایک بڑا بہترین تجزیہ یہ پیش کیا ہے کہ جن لوگوں نے بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ دو طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو غلط فہمی کا شکار ہو گئے، انہیں اپنے تعلق سے اس بات کی غلط فہمی ہو گئی کہ وہ بہت اونچے درجے کے، اعلیٰ درجے کے صاحب نسبت ولی اور بزرگ ہیں، اس وجہ سے وہ مہدی ہیں۔ تو اس غلط فہمی کے نتیجے میں انہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اس دعوے کے پیچھے کوئی ذاتی مفاد، دنیا کی محبت، منصب اور جاہ کا حصول مقصود نہیں تھا کہ میں دولت مند بن جاؤں، مجھے بہت بڑا مقام مل جائے، میں صاحب سلطنت بن جاؤں، سب لوگ میرے معتقد ہو جائیں۔ یہ ان حضرات کے پیش نظر نہیں تھا۔ البتہ ان کو کچھ واردات، کچھ اشارات، کچھ چیزوں کے سمجھنے میں غلطی ہو گئی اور انہوں نے دعویٰ کر دیا۔ اس کے مقابلے میں دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو دنیا پرست، مفاد پرست، جن کے دل میں حب جاہ اور حب مال تھا، انہوں نے اس منصب کو سب سے زیادہ آسان راستہ تصور کیا جس کے ذریعے سے وہ دنیا کو سمیٹ سکیں، دنیا والوں کو اپنا غلام بنا سکیں۔ زیادہ تر اسی طرح کے لوگ اس دنیا میں گزرے ہیں جنہوں نے مہدی کا دعویٰ کیا ہے۔ البتہ بعض لوگ ایسے گزرے ہیں جنہیں اپنے تعلق سے غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہندوستان میں سب سے پہلے جس شخص نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا وہ سید محمد جونپوری تھے۔ ہمارے ملک ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے شہر جونپور میں 14 جمادی الاولیٰ 847 ہجری، آج چل رہی ہے 1446 ہجری، اس حساب سے 900، 1000، 1100، 1200، 1300، 1400، 600 سال پورے ہو گئے، بالکل 600 سال پورے ہو گئے۔
اسلامی تاریخ کے حساب سے، کیونکہ جمادی الاولیٰ پچھلے مہینے گزرا، جمادی الاخری شروع ہوا 1447 اور وہ 847 اور یہ 1446، تو یوں سمجھ کے چلیے کہ 600 سال مکمل گزر گئے۔ اس شخص نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کی اپنی حالت یہ تھی کہ یہ شروع ہی سے بے چین فطرت تھے، طبیعت کے اندر ایک خاص قسم کی بے چینی تھی اور بہت زیادہ دینی جوش ان میں پایا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے بے محابہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا کرتے تھے۔ جہاں شریعت کے خلاف کوئی چیز دیکھی، بغیر کسی کے خوف کے، بغیر کسی ڈر کے اس پر نکیر کیا کرتے تھے، اس کو روکا کرتے تھے۔ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، یہ ساری چیزیں ان میں پائی جاتی تھی۔ بہت زیادہ جری، بہت زیادہ بہادر، دین کا بڑا جوش اور ولولہ ان میں پایا جاتا تھا۔ سلوک کی تعلیم انہوں نے شیخ دانیال رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ریاضت و مجاہدہ شروع کیا۔ آپ نے اللہ کے ولیوں کا مجاہدہ سنا ہوگا کہ وہ کس طریقے سے اپنے نفس کے خلاف چلا کرتے تھے، کم کھانا، کم سونا، مخلوق کے ساتھ کم میل جول رکھنا، کم بولنا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کسی زمانے میں مشائخ کے یہاں پر باقاعدہ ریاضتوں میں شامل ہوا کرتا تھا۔ تو انہوں نے یہ ریاضتیں اور یہ مجاہدے شروع کیے، یہاں تک کہ ان کی زندگی کا ایک اچھا خاصا وقت جنگلوں میں، پہاڑوں میں، وادیوں میں گزرا، اور اس طرح سے یہ ریاضت و مجاہدہ کرتے رہے، اپنے نفس کے خلاف، اپنے نفس کو کچلتے ہوئے زندگی گزارتے رہے۔ لیکن جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ آدمی جب کسی ولی کامل اور شیخ کامل کی سرپرستی میں نہ ہو اور اپنے طور پر ہی یہ ساری چیزیں شروع کر دے، تو بہت سی مرتبہ ان ریاضتوں اور ان مجاہدوں کی وجہ سے جو واردات اور جو اشارات اور دل کے اوپر جو خاص کیفیتیں اترتی ہیں، آدمی ان چیزوں کو سمجھنے میں خطا کر جاتا ہے۔ اسی وجہ سے بہت ساری چیزیں انسان اپنے طور پر شروع کر دیتا ہے۔ 100 مرتبہ میں صبح قل واللہ پڑھوں گا، 200 مرتبہ آیت الکرسی پڑھوں گا، اور اتنے پارے پڑھوں گا، اور اتنی مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھوں گا، اور پھر رات میں اتنی دفعہ یہ سب چیزیں کروں گا، اور چند دنوں کے بعد اس کی کیفیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے، ذہن پر خشکی طاری ہو جاتی ہے، اور پھر وہ پاگلوں کی سی حرکتیں شروع کر دیتا ہے۔ اور کم سمجھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے یہ تو قرآن پڑھ رہا ہے پھر ایسی حرکت کر رہا ہے، یہ تو صورتوں کا ورد کر رہا ہے اور پھر ایسی حرکت کر رہا ہے، یہ تو تیسرے کلمے کو کثرت سے پڑھ رہا ہے اور لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھ رہا ہے، اور پھر اس کے دماغ پہ اس طرح کا اثر ہو گیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علاج طبیب کے مشورے سے کیا جائے۔ آپ کو اگر معجون بھی کھانا ہے تو آپ کو چاہیے کہ کسی ماہر حکیم کے مشورے سے کھائیں، ورنہ بجائے اس کے کہ معجون آپ کو فائدہ پہنچائے، آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے دینی اوراد اور دینی اذکار اور قرآن کریم کی تلاوت کا ورد اور یہ سب معمولات بھی کسی شیخ کامل کے سرپرستی میں رہ کر آدمی کو کرنا
چاہیے. چونکہ یہ آزاد ہو چکے تھے، اپنے طور پر ریاضتیں کر رہے تھے، قلب کے اوپر واردات اتر رہے تھے، اشارات آ رہے تھے، الگ الگ روشنیاں اور چیزیں نظر آنے لگی تھی، اس کے سمجھنے میں بہک گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دانا پور کے جنگل میں انہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا. اور پھر اس کے بعد یہ ہندوستان سے گئے حجاز 1901 میں، 901 ہجری میں، 1901 نہیں 901 ہجری میں، اور حجاز جا کر بیت اللہ کے صحن میں کھڑے ہو کر انہوں نے وہاں پر بھی مہدی ہونے کا دوسرا دعویٰ کیا، اور اس کے بعد پھر کئی مرتبہ دعویٰ کرتے رہے. ان ریاضتوں اور ان مجاہدوں کی وجہ سے ان میں ایک خاص قسم کی کشش پیدا ہو گئی تھی، زبان کے اندر ایک تاثیر پیدا ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے لوگ ان کی باتوں کو سن کر بے انتہا متاثر ہو جایا کرتے اور حلقہ در حلقہ ان کے ساتھ ہو جایا کرتا تھا. اور جب انہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تو مکہ میں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، بیت اللہ کے صحن میں کھڑے ہو کر وہاں سے مدینہ نہیں گئے، پھر دوبارہ ہندوستان آ گئے، اور ہندوستان میں صوبہ گجرات کا شہر احمد آباد، اس میں ایک محلہ ہے جمال پور، مشہور ہے، وہاں کی ایک مسجد میں انہوں نے اپنا ڈیرا ڈال لیا، اور وہیں سے انہوں نے اپنی مہدویت کی دعوت شروع کر دی، تبلیغ شروع کر دی. سب سے پہلے انہوں نے بڑے بڑے عمراء اور سلاطین کو خطوط لکھے اور اپنے ہاتھ پر بیعت ہونے کی دعوت دی. لمبے چوڑے خطوط ہیں، وہ خطوط کا خلاصہ یہی ہے کہ میں اللہ کی طرف سے اس کا خلیفہ ہوں، میری اطاعت فرض ہے، ایمان اور کفر کے درمیان فرق میں ہی ہوں، جو مجھ پر ایمان لے آئے، میرے ہاتھ پر بیعت کر لے، وہ ایمان والا ہے، ورنہ وہ ایمان سے خارج ہے. اس طرح کی بہت ساری باتیں انہوں نے اس میں لکھی. اور پھر دوسری طرف ان کے اپنے بیانات چل رہے ہیں، دعوت و تبلیغ چل رہی ہے، کئی علاقوں کا انہوں نے دورہ کیا. عوام ہیں، واقف نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، صاحب تاثیر ہیں، کرامتوں کا بھی ظہور ہوتا ہوگا. عوام ان کے ہاتھوں پر بیعت ہونا شروع ہوئی. عوام تو عوام، خواص بھی ان کی باتوں سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں پائے. حال یہ تھا ان کی باتوں کی اور ان کی تقریروں کے اندر جو تاثیر تھی، اس کا حال یہ تھا کہ بڑے بڑے صاحب منصب اور بڑے بڑے عمراء اور سلاطین اور بادشاہ ان کی باتوں اور ان کے بیانوں کو سن کر بے خود ہو جاتے تھے. بے خودی کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی کہ اپنے آپ کو ہی بھول جاتے تھے. آپ سمجھ سکتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے تو کیسی تاثیر ہوگی. اسی کا نتیجہ تھا کہ مانڈوا ایک علاقہ ہے، اس کا ایک بادشاہ تھا غیاث الدین شاہ خلجی، وہ اس کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا اور انہوں نے اپنا منصب ہی چھوڑ دیا. گجرات کے اندر محمود شاہ گجراتی وہ ان کے حلقے میں داخل ہو گیا، اور اس کے بعد احمد نگر، احمد آباد، کرناٹک کا بیدر اور اسی طریقے سے گلبرگہ، یہ سب علاقوں کے اندر ایک کوہرام سمجھ گیا، اور لوگ ان کی طرف حلقہ در حلقہ اور گروہ در گروہ ان کے اس میں جو ہے شامل ہونا شروع ہو، ان کے قافلے میں داخل ہونا شروع ہو. ان کی دعوت کیا تھی؟ ان کی دعوت 5 ارکان پر مشتمل تھی. سب سے پہلے ترک دنیا کو چھوڑ دو. دوسرا عزلت عن الخلق، مخلوق سے دوری اختیار کرو. تیسرا ہجرت عن الوطن، اپنے وطن کو چھوڑ کر ہجرت کر جاؤ اللہ کے دین کے لیے. چوتھا صحبت صدیقین اور سچے لوگوں اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو.
اور پانچواں دوام ذکر، ہمیشہ ذکر میں رہو۔ اب اتنی بہترین چیزوں کی دعوت دے رہے ہیں، اور ایسا نہیں کہ خالی دعوت، ان کے اپنے قافلے کے اندر جو فضا اور جو ماحول ہوتا تھا وہ بھی ایسا ہی کہ ذکر کا ماحول ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا ماحول ہے، عبادتوں کا ماحول ہے، جس کو دیکھ کر ہر آدمی متاثر ہو جاتا تھا اور پھر ان کے حلقے میں شامل ہو جاتا تھا۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنی دعوت دینا شروع کی اور لوگ حلقہ بگوش ہوتے گئے، یہاں تک کہ ایک وقت آیا جب سید محمد جونپوری کا انتقال ہو گیا۔ مرنا تو ہر ایک کو ہے، ان کا مرنا بجائے اس کے کہ مہدویت کو نقصان پہنچائے یا کمی آئے یا ختم ہو، اس کے اندر اور اضافہ ہو گیا، کیونکہ ان کے جو ماننے والے لوگ تھے، متبعین تھے، ان کے جو چاہنے والے لوگ تھے، ان کے جو گروہ کے لوگ تھے، انہوں نے اس میں مزید اپنی طرف سے عقیدوں کا اضافہ کر کے اس کو ایک فرقہ بنا دیا، اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر ایک فرقہ بنا دیا۔ کیا عقیدے بنائے؟ کچھ چیزیں تو یہی محمد جونپوری سے ثابت ہیں جو انہوں نے دعوے کیے تھے، اور کچھ چیزیں انہی کی باتوں سے سمجھ کر ان کے متبعین نے اپنی طرف سے اس میں داخل کر دیا، اور وہ چیزیں ایسی تھی جس نے اس فرقے کو اسلام سے نکال کر کفر میں داخل کر دیا۔ جیسے میں نے کہا کہ محمد جونپوری نے اپنے بارے میں کہا کہ میں مفترض الطاعہ ہوں، یعنی میری اطاعت فرض ہے، اور میں کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والا ہوں۔ جس نے میری اطاعت کی وہ مومن ہے، جس نے میری اطاعت نہیں کی وہ کافر ہے۔ اب انہی چیزوں کو، ان دعووں کو سامنے رکھ کر ان کے متبعین نے طرح طرح کے عقیدے گھڑ لیے، اور ان عقیدوں کی وجہ سے اس زمانے کے علماء نے ان کے کفر کا فتویٰ دے دیا۔ جیسے مثال کے طور پر انہوں نے یہ عقیدہ بنایا کہ سید محمد جونپوری یہ نبیوں کے درجے کے ہیں، بلکہ بعض نبیوں سے بھی افضل ہیں، یہاں تک کہ ان میں جو غالی قسم کے غلو کرنے والے تھے انہوں نے اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ بہت سارے عقیدے ہیں، میں آپ کے سامنے کیا کیا گناؤں، کچھ بڑی چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ بتانے کے لیے کہ دعویٰ شروع ہوا ہے مہدویت سے اور پہنچ رہا ہے کفر تک، اس کی پہنچ ہو گئی انبیاء کے درجوں تک کہ انہوں نے سید محمد جونپوری کو نبوت کے درجے پر کھڑا کر دیا۔ انہوں نے دو تقسیم کی، انہوں نے کہا ایک ہے ولایت، ایک ہے نبوت، ہم کہتے ہیں نا ولی، انہوں نے کہا ایک ہے ولایت کا درجہ، ایک ہے نبوت کا درجہ۔ ولایت کا درجہ نبوت سے بھی افضل ہے، اور سید محمد جونپوری جو ہیں وہ ولایت کے درجے کے۔ اس طرح کے بہت سے عقیدے گھڑے۔ جب یہ چیزیں عام ہونا شروع ہوئی اور اس کی زد میں ہندوستان کا صوبہ گجرات سب سے زیادہ تھا، اور پھر یہاں سے نکلتے نکلتے جہاں جہاں وہ جا رہے تھے ایران تک ان کا یہ فتنہ پہنچا، تو پھر اس وقت کے جو علماء تھے وہ کھڑے ہوئے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور اللہ اپنے دین کی حفاظت
علماء کے ذریعے سے ہی کراتے ہیں۔ سرپرست آپ کو علماء ہی ہر زمانے میں ملیں گے، اسی وجہ سے ان کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو انبیاء کا وارث اسی لیے قرار دیا ہے۔ تو بہرحال اس زمانے کے جو علماء تھے وہ کھڑے ہوئے کہ ہر فرعون کے سر کو توڑنے کے لیے ایک موسیٰ ہوتا ہے۔ اس زمانے کے علماء فرقہ مہدویت کو ختم کرنے کے لیے موسیٰ بن کر کھڑے ہوئے، اور ان کے جو سرخیل تھے، جو سب سے بڑے اس زمانے کے عالم تھے، شیخ علی متقی برہان پوری ایم پی کے، اس زمانے کے بہت بڑے عالم تھے، وہ اس کے سرخیل تھے، ان کے مین لیڈر تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتابیں اس میں سے تلخیص کر کے ایک رسالہ بنایا امام مہدی کے تعلق سے، کہ امام مہدی کون ہوں گے ان کو سمجھے۔ اس سے پہلے جو اتنے ہفتوں میں نے آپ کے سامنے صحیح احادیث کی روشنی میں جو چیزیں بیان کی تھی، وہی ساری چیزوں کو انہوں نے اپنی کتاب میں جمع کیا تاکہ لوگوں تک بات پہنچے۔ یہ تو 600 سال پرانی بات ہے، آج 600 سال کے بعد بھی امت کا 95% 95% لوگ جو ہے وہ مہدی کو جانتے نہیں ہیں، تو اس زمانے میں کیا حال ہوگا۔ بہرحال انہوں نے ایک رسالہ مرتب کیا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک سوال لکھا سید محمد جونپوری کے تعلق سے کہ اس شخص نے یہ دعویٰ کیا ہے اور اس کے یہ اپنے بارے میں دعوے ہیں، اس بارے میں علماء حرمین مکہ اور مدینہ کے جو علماء تھے وہ کیا فرماتے ہیں، ان کا کیا جواب ہے۔ اس زمانے میں مکۃ المکرمہ میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی چاروں مسلک کے علماء اور بڑے بڑے علماء ہوا کرتے تھے۔ سوال وہاں گیا، انہوں نے ان سارے سوالات کو اور سید محمد جونپوری کے جو دعوے تھے ان سب کو سامنے رکھ کر جواب یہ دیا کہ ایسا دعویٰ کرنے والا کافر ہے، اور اس شخص کے جتنے بھی اتباع کرنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، وہ سب بھی کافر اور مرتد ہیں اور واجب القتل ہیں۔ اس زمانے میں تو دارالاسلام ہوا کرتا تھا، یہ اکبر کا دور ہے۔ کس کا دور ہے؟ اکبر کا۔ تو واجب القتل کا فتویٰ وہاں سے جاری ہوا۔ اب جب یہ فتویٰ آیا اور حرمین سے آیا، اور سوال کرنے والے کون ہیں؟ ہندوستان کے سب سے بڑے عالم شیخ علی متقی رحمت اللہ علیہ، تو اس کا اپنا ایک اثر ہوا، فتوے کا اثر ہے۔ اسی وجہ سے تو لوگ فتویٰ بول کر آج بھی مسئلہ کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فتوے کا اثر ہے تبھی تو ہوتا ہے۔ جب یہ فتویٰ آیا ہے تو اس کا اپنا ایک اثر ہوا، اور لوگوں کے اندر ایک بیداری پیدا ہوئی کہ بھئی یہ جو چل رہا ہے یہ تو بہت بڑا فتنہ ہے، اور یہ تو ایک باطل فرقہ ہے، اور یہ تو کفر کی طرف لے جانے والے ہیں، یہ تو سب باغی اور مرتد ہیں۔ اور پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اسباب بھی بننا شروع ہوتے ہیں۔ وہ زمانہ جو تھا وہ زمانہ اکبر کا دور تھا، اکبر تک بھی یہ بات پہنچی، اور اکبر نے اس وقت یہاں کا جو ہے وہ حاکم عزیز الدین کو مقرر کیا، جو ایک نیک صالح اچھے آدمی تھے، اور اس فتنے کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ تو گویا حکومت کی طرف سے بھی سرپرستی حاصل ہو گئی، ایک طرف فتویٰ آ گیا، علماء کھڑے ہو گئے، دوسری طرف حکومت کی طرف سے بھی اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے کوششیں شروع ہو گئی۔ بہت سارے مہدوی لوگوں کو قتل کر دیا گیا، بہت سو کو جلا وطن کر دیا گیا، اور اس طریقے سے یہ فتنہ کافی حد تک ختم ہو گیا۔ اس دور میں ایک بہت بڑے عالم، بلکہ یوں سمجھ کے چلیے کہ ہندوستان کے سب سے بڑے عالم شیخ علی متقی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد رشید حضرت محمد ابن طاہر پٹنی رحمت اللہ علیہ، جو پٹن کے تھے،
انہوں نے اس زمانے میں یہ قسم کھائی تھی اپنی پگڑی کو نکال کر کہ میں اس وقت تک پگڑی اپنے سر پہ نہیں رکھوں گا جب تک کہ اس فتنے کو ختم نہ کروں. انہوں نے بھی بہت محنت کی، دعائیں کی، علماء نے محنت کی، اور یہاں سے حکومت کی طرف سے جو معاملات ہو رہے تھے جس کی وجہ سے فتنہ تقریباً ختم ہونے کے قریب ہو گیا اور یہ فتنہ دب گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. 10ویں صدی کے آخر میں خود اکبر کا مسئلہ پیدا ہو گیا. آپ نے سنا ہوگا اکبر نے دین الہی شروع کیا تھا اور وہ خود ہی شریعت کے اندر مداخلت کرنا شروع کیا، تو پھر علماء اس کے خلاف کھڑے ہو گئے. اور یہ جو عزیز الدین جن کو حکمراں بنایا تھا وہ ایک اچھے آدمی تھے، انہوں نے اکبر کی تائید کرنے سے منع کر دیا کہ میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا ہوں اس دین الہی کے اندر. تو اکبر نے اس کو ہٹا دیا، وہاں پر بیرم خان کو حاکم بنا دیا جو بڑا ظالم اور گندا قسم کا آدمی تھا. اس کے زمانے میں جہاں دوسری دین کے اندر مداخلتیں شروع ہوئی، شریعت کے خلاف چیزیں شروع ہوئی، وہاں پر یہ جو بچے کچے مہدی تھے ان کو ابھرنے کا موقع تھا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت محمد ابن طاہر پٹنی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب مجموع بحار الانوار، حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے، جب ان کو یہ پتہ چلا کہ دوبارہ مہدی کھڑے ہونے لگے مہدوی لوگ، تو ان کو بہت دکھ ہوا، اور پھر وہ دوبارہ اپنی انہوں نے پگڑی نکال دی اور اکبر سے ملنے کے لیے وہ نکلے کہ میں دہلی جا کر اکبر سے ملتا ہوں اور اس سے بات چیت کرتا ہوں، اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ان کے اس سفر کی خبر مہدوی کو پتہ چل گئی، اور درمیانے سفر میں ہی برہان پور کے اندر مہدویوں کے ایک ٹولے نے ان کو پکڑ کر قتل کر دیا، شہید کر دیا. ایسے تو کئی علماء کو شہید کیا انہوں نے، لیکن یہ جو سب سے بڑے عالم تھے ان کو بھی شہید کر دیا گیا. بہرحال آج بھی یہ مہدوی فرقہ ہندوستان میں موجود ہے، خاص طور پر دکن کا جو علاقہ ہے، حیدرآباد اور وہ اطراف کا جو علاقہ ہے، وہاں پر یہ لوگ موجود ہیں. عقیدے کی روشنی میں یہ مرتد ہیں، کافر ہیں. ابھی جس طرح اس دور کے اندر ہر باطل فرقہ اپنے عروج پر ہے، کفر عروج پر ہے، شرک عروج پر ہے، اسی طریقے سے باطل فرقے بھی اب عروج پر آ رہے ہیں، تو یہ مہدوی بھی اس دور کے اندر اپنا کام بڑھا رہے ہیں. بہت سارے مہدوی تو الحمدللہ علماء کی صحبت اور علماء کی محنت کی وجہ سے صحیح بھی ہو گیا، لیکن ایک طبقہ آج بھی وہ اپنے اصلی عقیدے پر ہے اور اپنے جو ہے وہ فرقے کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہے. اور ایسے جتنے فرقے رہیں گے جو باطل ہیں، ایک بات آپ یاد رکھیے، ان کو حکومت کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے. جو حکومتیں غیروں کی ہے، غیر مسلموں کی، وہاں سے ان کو فنڈنگ ہوتی ہے، ان کو جو ہے مدد کی جاتی ہے تاکہ مسلمانوں کے اندر جتنا ہو سکے خلفشار مچایا جائے، ایمانی اعتبار سے ان کو بالکل کمزور کر دیا جائے. تو آج کے دور میں یہ لوگ اپنا کام کاج تھوڑا بڑھا رہے ہیں، لیکن بہرحال اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن ہے. تو یہ پہلا بندہ تھا سید محمد جونپوری جس نے ہندوستان کے اندر مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. اور وہ جو اس نے دعویٰ کیا تھا، اس دعوے کی روشنی میں اسی زمانے میں آج سے 600 سال پہلے حرمین شریفین کے علماء، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، تمام علماء نے متفقہ طور پر یہ فتویٰ دیا تھا کہ یہ شخص خود بھی اپنی عقیدے کی روشنی میں اور اپنے دعوے کی روشنی میں کافر ہے، مرتد ہے، اور اس کے ماننے والے بھی مرتد ہیں. اب ایک طرف سید محمد جونپوری ہے جو مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور اب آپ کو اصل مہدی کو دیکھنا ہے اور دونوں کو میچ کر کے دیکھنا ہے کہ کیا یہ مہدی ہو سکتا ہے. یہ جو میں نے 14-15 ہفتے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا مہدی کے اوپر، وہ اسی لیے تاکہ آپ کے ہاتھ میں ایک کسوٹی رہے اور جس ترازو میں آپ وزن کر کے اور تول کر سمجھ سکے کہ بھئی یہ سچا مہدی ہو سکتا ہے یا نہیں. ظاہر سی بات ہے صحیح احادیث کی روشنی میں اصل مہدی کا جو نام ہوگا وہ محمد ابن عبداللہ ہوگا،
اور اس کا نام جو ہے وہ محمد ابن یوسف ہے. ان کے باپ کا نام یوسف تھا, ان کی ماں کا نام آغا ملک تھا. بعد میں مہدیوں نے ان کا نام بھی بدل لیا, ان کے باپ کا نام یوسف سے بدل کر عبداللہ کر دیا, اور آغا ملک جو ماں کا نام تھا اس کو آمینہ کر دیا. لیکن بہرحال اصل مہدی مدینہ میں پیدا ہوں گے, یہ جونپور ہندوستان میں پیدا ہوئے. ان کے ظاہر ہونے کا جو موقع ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا ایک خلیفہ کا انتقال ہوگا, خلافت کے اوپر اختلاف ہوگا, اور پھر اس کے بعد ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی. اور بیعت کدھر ہوگی؟ مکۃ المکرمہ میں بیت اللہ کے پاس. ان کے زمانے میں نہ کسی خلیفہ کا انتقال ہوا, نہ کوئی اختلاف ہوا, نہ ان کے ہاتھ کے اوپر وہاں پر بیعت ہوئی. پھر بہت سارے جنگوں کا تذکرہ اللہ کے رسول نے کیا جو مہدی کے زمانے میں ان کی قیادت میں لڑی جائے گی. سید محمد جونپوری کے زمانے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. قسطنطنیہ فتح ہوگا, ان کے زمانے میں کوئی جنگ ہی نہیں ہوئی قسطنطنیہ کی فتح ہونے کی. مہدی کے زمانے میں ہی دجال نکلے گا, سید محمد جونپوری کے زمانے میں کوئی دجال نہیں نکلا. حضرت عیسیٰ آسمان سے اتریں گے, ان کے زمانے میں حضرت عیسیٰ دنیا میں نہیں آئے, نہ دجال کو قتل کیا گیا. تو وہ ساری علامتیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتائی ہیں, ان میں سے کوئی ایک علامت بھی سید محمد جونپوری جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا ان میں پائی نہیں جاتی. تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ سچے مہدی نہیں ہیں. اسی وجہ سے ان زمانے کے علماء نے ان کے مرتد اور کافر ہونے کا حکم لگایا تھا, فتویٰ دیا تھا. تو ہمارے پاس ایک کسوٹی ہے, اور وہ ہے قرآن اور حدیث. صحیح حدیثوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کی ساری تفصیلوں کو بیان کر دیا ہے. انہی کو آپ کو سامنے رکھنا ہے, اور جتنے بھی مہدی کے دعوے کرنے والے ان کو آپ کو سامنے رکھنا ہے, اور فیصلہ کر لینا ہے کہ بھئی یہ صحیح ہے یا غلط. ہم نے جب سید محمد جونپوری کو دیکھا تو ہمیں 100% نظر آیا کہ یہ جھوٹا مکار قسم کا آدمی ہے جس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا. اب اس کے بعد کچھ اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے, انشاءاللہ اس کو آئندہ ہفتے بیان کریں گے. سبحان اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. خطبہ میں دے دوں.